اس نے میرے کنوارے پن کے بندھن کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بےتابی جب میرے وجود میں سمائی تو درد کی ایک لہر نے مجھے تڑپا دیا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے میری آواز کو دبائے رکھا۔ وہ مسلسل اپنی شدتوں سے میرے وجود کی خاموشی کو توڑتا رہا اور میں درد اور لذت کے اس ملے جلے احساس میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کہانی کو مکمل سنیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ماموں ایسا کر جائے۔ شکریہ۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ جو مجھے ایک بار دیکھ لے وہ تو پگھل ہی جاتا ہے۔ میرے ابو ترکی میں کام کرتے ہیں۔ سال میں ایک ہی بار گھر آتے ہیں۔ گھر میں امی اور میں رہتی تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے امی نے اپنے چاچو کے بیٹے کو بولا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے شہر میں، اور امی نے کہا گاؤں میں کوئی نوکری ملتی نہیں، شہر میں تجھے کہیں نوکری لگوا دوں گی۔ امی کا کزن دوسرے دن ہی ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا۔ اس کا نام راشد تھا۔ میں تو ان کو اپنے ماموں کی حیثیت سے دیکھتی تھی۔ جس طرح امی ابو کے کزن کو عزت دینی چاہیے میں دیتی تھی، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ مجھے بھانجی کی نظر سے دیکھے اور بھانجی کی طرح رکھے، لیکن ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوا، لیکن میں پریشان تھی کہ کیا واقعی وہ ایسا ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ میں اس بات اور خیال کو ذہن سے نکال دیتی تھی کہ ماموں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کیا پتا تھا امی کا یہ کزن انسان نہیں درندہ ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا دیکھنا ہم کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ تو میں نے اپنی امی سے بول ہی دیا کہ ماموں سے کہیں اپنے گھر جائیں، ہم خود ہی اپنا خیال رکھ لیں گے۔ پھر امی نے کہا کہ وہ تمہارا ماموں ہے، تم ان سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کرتی ہو۔ تو میں نے کہا امی وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اگر کوئی چیز ان کو پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ جب پاس سے گزرتے تو ساتھ ٹچ کر جاتے ہیں۔ ماموں ایسے تو نہیں ہوتے، آپ کے سگے بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوا، لیکن چچا زاد تو ہے نا۔ میں بھی ان کی بھانجی لگتی ہوں، میں اکثر ان کی حرکتوں سے ڈر جاتی ہوں، پر ان کو شرم نہیں آتی، اس لیے میں ان سے دور ہی رہتی ہوں۔ پھر ایک دن میں اکیلی بیٹھی تھی، ماموں بھی کمرے میں آ گئے تو میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تو ماموں امی کو بتا رہے تھے کہ میں اب اپنے گھر چلا جاؤں گا کیونکہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا۔ تو امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر امی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں تو بہت ہی خوش ہو گئی کہ ان سے جلد جان چھوٹنے والی ہے۔ اچانک اس دن امی کو دوسرے شہر فوتگی پر جانا پڑ گیا، کیونکہ میرے چاچو ہاں بچہ پیدا ہوا تو فوت ہو گیا، جو کہ دوسرے شہر میں نوکری کی وجہ سے رہتا تھا۔ امی نے بولا کہ تم بھی چلو۔ میں نے کہا نہیں، میرے امتحان سر پر ہیں، اس لیے میں گھر پر رک گئی۔ امی نے کہا بیٹی کل تو ماموں بھی چلا جائے گا، اب تم سکون کے ساتھ 3 دن رہنا۔ پھر اسی رات ماموں میرے لیے باہر سے کھانا لے کر آئے تھے۔ ماموں کہنے لگے کل میں ویسے بھی چلا جاؤں گا، آج رات کا کھانا تو میرے ساتھ مل کر کھا لو۔ میں نے سوچا چلو کھا لیتی ہوں، ماموں اتنے بھی برے نہیں ہیں، اور اس کھانے میں کچھ ملایا ہوا تھا۔ تو میں نے کھانا کھایا تو مجھے نیند آنے لگ پڑی۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کب میرے کمرے میں آ گئے اور مجھے لٹا کر وہ شدتیں لٹانے لگا، پر مجھے اس نیند میں ہوش نہیں تھا کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ میں پڑھتی اسی کمرے میں سو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے بہت دیر تک اپنی حیوانیت کا جائزہ لگاتا رہا۔ پھر اس نے میرے جسم کو بے پردہ کر دیا، اور جب وہ میرے وجود کے قریب آیا اور اپنی شدتوں کو مجھ پر لٹانے لگا، وہ خاموشی سے میرے نرم وجود کو اپنے لمس سے پگھلانے لگا، میرے تمام احسار اور پردوں کو ہٹا دیا۔ وہ مسلسل اپنی تپتی سانسوں اور لمس سے میرے انگ انگ کو اپنے نام کر رہا تھا، اور میں خوابوں کی اسی مدہوشی میں ایک عجیب سے سحر اور خمار آلود لذت کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس کی طلب انتہا کو چھونے لگی اور اس نے میرے کموارے پن کے بندھن کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بےتابی جب میرے وجود میں سمائی تو درد کی ایک لہر نے مجھے تڑپا دیا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے میری آواز کو دبائے رکھا۔ وہ مسلسل اپنی شدتوں سے میرے وجود کی خاموشی کو توڑتا رہا، اور میں درد اور لذت کے اس ملے جلے احساس میں ڈوبتی چلی گئی، اور نہ جانے مجھے کب چھوڑا
कुछ याद नहीं। अगले दिन सुबह कोई 10 बजे मेरी आंख खुली तो देखा मामू साहब का नामो निशान नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी आंसू बहाए जा रही थी। मैंने शुरू दिन से ही कहा था कि इसकी आंख मैली है मुझ पर, लेकिन कभी कभी किसी के किए गए फैसले को खुद ही भुगतना पड़ता है। लेकिन मैंने आज तक इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं आज भी खामोश हूँ। जब वो रात याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। काश अम्मी कभी भी अपने कज़न को अपने घर ना बुलाती तो आज मेरी इज्जत भी महफूज होती। नाज़रीन, कभी भी किसी अपने रिश्तेदार के हवाले अपनी बेटी बहन को ना छोड़ कर जाएं, क्योंकि इस ज़माने में किसी पर कोई एतबार नहीं, कौन किस वक़्त कुछ कर जाए। अपनी बीवी बेटी की इज्जत के खुद मुहाफ़िज़ बने। शुक्रिया।